غریب کا احساس غریب کا احساس تو کیا کرنا، یہاں تو خاص رشتہ داروں کا بھی احساس نہیں کرتے۔ غریب کا احساس کون کرتا ہے؟ لاکھوں روپے کی گاڑیوں میں سفر کرنے والے، ہزاروں روپے کی ایک ایک ڈش کھانے والے اگر غریب کا احساس کرنے پہ آ جائیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی غریب نہ رہے۔ یہ تو ہماری بڑی خوش قسمتی ہے، بلکہ میں خوش قسمتی کیا کہوں گا کہ یہ ہمیں کچھ اداروں نے، کچھ غریب امیروں سے کچھ پیسہ لے کے کچھ ایسے ادارے بنا لیے ہیں، اور ان اداروں کا اپنا بھی گزر بسر اسی سے بھی ہو جاتا ہے، اور کچھ وہ لنگر خانے بھی چلا دیتے ہیں۔ لیکن کچھ غیرت مند غریب ایسے بھی ہوتے ہیں جو ان لنگر خانوں میں بیٹھ کر کھانا نہیں کھاتے، وہ مرچ سے پیاز لے کے 2 روٹیاں لے کے کھانا کھا لیتے ہیں۔ اور کچھ ایسے بھی ضرورت مند غریب ہوتے ہیں جن کو ایک وقت کا کسی نے مدد کر دی، 2 روٹی کے پیسے دے دیے، ایک سالن کے، بس اس کا گزر ہو گیا۔ وہ پھر شام تک نہیں سوچتا کہ مجھے اور کچھ چاہیے۔ وہ پیشہ ور نہیں ہوتے، وہ ضرورت مند ہوتے ہیں۔ تو ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم ضرورت مندوں کو تلاش کریں۔ ضرورت مند ہمارے رشتہ داروں میں، ہمارے پڑوس میں، ہمارے محلے میں، ہمارے دوستوں میں بہت موجود ہے، کافی موجود ہے۔ لیکن ان کو تلاش کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک رحم والا دل ہونا چاہیے۔ رحم دل انسان دوسرے کی آنکھوں کو دیکھ کے اندازہ کر لیتا ہے کہ اس کی اس وقت کیا ضرورت ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ کو دیا ہوا ہے تو آپ کوشش کریں اور غریبوں کا احساس کریں، ان کی مدد کریں۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ سیدھے ہاتھ سے دو تو الٹے ہاتھ کو نہ بھی پتہ لگے۔ کچھ لوگ ہیں ایسے بھی دنیا میں جو اسی طرح دیتے ہیں، ان کو خود بھی نہیں پتہ لگتا کہ ہم نے ہاتھ میں کتنے پیسے رکھے ہیں۔ پہلے وقتوں میں سکے ہوتے تھے، آٹھانے آج بھی سکے ہیں، اور کئی لوگ آج بھی اپنے پرس میں یا اپنے جیب میں، باسکٹ کی جیب میں، کوٹ کی جیب میں سکے رکھتے ہیں، اور وہ اٹھا کے، اب سکے اٹھانا تو بڑا مشکل ہوتا ہے، تو وہ اٹھا کے مٹھی بھر کے غریب کو سکہ دے دیا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ چند پیسے دے کے وقتی طور پہ اس کی آپ نے ضرورت پوری کر دی، یہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ مستقل طور پر اس کو کسی نہ کسی طرح ذریعہ معاش میں لگائیں تاکہ وہ رزق کمائے اور وہ کل وہ بھی کسی کو دینے کے لیے قابل ہو۔ تو اس طرح کا احساس ہمارے اندر آ جائے، ہم اپنے دوستوں کو، ہم اپنے رشتہ داروں کو، اپنے محلے میں ایسے جو لوگ ہیں جو ضرورت مند ہیں، ہم ان سے ڈسکس کریں کہ وہ کیا کر سکتے ہیں، ان کو کاروبار لگا کے دیں۔ ملک کی ناکامی کیوں ہے؟ صرف ناکامی یہ ہے کہ ہمارے ملک میں روزگار کی کمی ہے، روزگار نہیں۔ اور جو بھی ٹیکس کی صورت میں، یا جگہ ٹیکس کہہ لیجئے، یا جس طرح کے بھی ٹیکس ہمارے ملک میں ہزاروں، بلکہ ہزاروں تو نہیں کہوں گا میں، لیکن 18 20 30 قسم کے ٹیکس ہیں۔ اسلام تو صرف کہتا ہے عشر اور زکوٰۃ یا مال غنیمت، اسی سے سب کچھ پورا ہوتا تھا۔ آج اتنے ٹیکس ہیں، ہم بات کرتے ہیں تو اس کا بھی ٹیکس ہے، فون کرتے ہیں کسی کو اس کے اوپر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں، 25% اس کے اوپر ٹیکس دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہی ٹیکس کا پیسہ بڑی بڑی تنخواہوں میں نہ جائے تو اس پیسے سے ہمارے یہاں خوشحالی اس طرح ہوتی ہے کہ آپ روزگار دیں، لوگوں کو کوئی نہ کوئی روزگار دیں۔ سب سے بڑی چیز ہے کہ روزگار کی کمی ہے ہمارے ملک میں، اور میں
عمران صاحب سے کہوں گا کہ اللہ کے لیے روزگار کی کوشش کرو، یہ لنگروں پہ ہمیں نہ لے جاؤ، ہمیں بیکاری نہ بناؤ. ہماری انا مفلوج ہوتی ہے کہ ہم لنگر پہ جا کے کھانا کھانے کی، وہ کہاں سے لنگر میں پہنچے گا؟ آپ نے کوئی لنگر بنایا تو میلوں دور کسی کے بچے رہتے ہیں، وہاں سے وہ کس طرح پہنچے گا آپ کے لنگر کھانے کے ٹائم پہ آپ کا کھانا لے کے جائے گا یا بچوں کے لیے لے کے جائے گا؟ یہ بڑا مشکل مسئلہ ہے. آپ اسی جگہ پر، اسی گاؤں میں، اسی دیہات میں، اسی شہر میں، اسی محلے میں روزگار دیں. روزگار کا بہت سارا طریقہ ہے. میں نے پہلے بھی کہا ہے، میں اب بھی کہتا ہوں، 1 کروڑ نوکریاں اور 1 کروڑ گھر بن سکتے ہیں، لیکن عمران خان صاحب کے پاس جو مشاورت بیٹھی ہے، جو وزیر لوگ بیٹھے ہیں، وہ ینگ بیٹھے ہیں، ان کو اپنی زندگی کو انجوائے کرنا ہے. ایسے لوگ ہوں جو عمر رسیدہ ہوں، جن کو یہ احساس ہو کہ ہم نے کل مر جانا ہے، ہم کسی کو سکھ دیتے جائیں، دکھوں میں مبتلا نہ کریں. وہ لوگ آئیں جو کہیں کہ ہمیں تنخواہ نہیں لینی، تنخواہ نہیں لینی. ہم بھی زکوٰۃ لانے والوں کی طرح اپنی ضرورتوں کے لیے ہمیں صرف کھانا، کپڑا اور مکان بس. اور اگر وہ آپ کا وزیر کوئی ہے یا سفیر کوئی ہے تو صرف اپنی ضرورتیں پوری کرے. یہ نہیں کہ مال متا اس کو تنخواہ اور یہ الاؤنسز اور یہ تو لالچ ہے، وہ خدمت تو نہیں ہے ملک کی. میں تیار ہوں، میرے ساتھ میرے بہت لوگ دوست تیار ہیں. ہم اس مہم پہ چلتے ہیں. ہمیں تنخواہ نہیں چاہیے، ہمیں صرف ہم وہی غریبوں کی طرح، جس طرح غریب ہمارے رہتے ہیں اسی طرح ہم نے کھانا، کپڑا اور ضرورتیں اپنی پوری کرنی ہیں. بغیر تنخواہ کے کام کر کے 1 کروڑ نوکریاں، 1 کروڑ مکانات بن سکتے ہیں. السلام علیکم.